हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ सेकंड पेपर उर्दू ज़बान का। पिछली क्लास में मैंने आपको रुबाई और रुबाई गो शोरा जो है उसके बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको कसीदा से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपके निसाब में शामिल है। और ये सिन्फ़ यानी कसीदा उर्दू अदब में काफ़ी मकबूलियत है। इसको कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, अफ़साना है, नावल है। इन तमाम सिन्फ़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने कसीदा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जहाँ पे अहम पॉइंट होगा, जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और जो भी पॉइंट होगा मैं उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल में आ सकता है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, उसमें दिया रहेगा अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ईरानी। तो आपका जवाब होना चाहिए अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके माना हैं गाढ़ा गूदा। कसीदा का माना क्या है लुग़त में? गाढ़ा गूदा और मोटी जवान तंदुरुस्त ऊँटनी। ये कसीदा का लुग़वी माना हुआ। ये ख़याल ये भी है कि कसीदे का लफ्ज़ क़स्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? क़स्द से बना है, जिसके माना इरादे के हैं। क़स्द का माना क्या होता है? इरादा। अरबी अदब की इस्तिलाह में कसीदा उन तवील नज़मों को कहते हैं जो रजज़ और क़ताआत के बाद वजूद में आई। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फ़ारसी और उर्दू में कसीदा एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़, मदह मतलब तारीफ़, हिज या मज़म्मत की गई हो। इस तारीफ़ को आप याद रखिएगा। फ़ारसी और उर्दू में कसीदा किसे कहते हैं? तो कहा जाता है ऐसी नज़्म को जिसमें किसी की मदह, हिज या मज़म्मत की गई हो, किसी की तारीफ़ की गई हो या किसी की बुराई या मज़म्मत बयान की गई हो, उसी को फ़ारसी और उर्दू में कसीदा कहते हैं। मदह हिजो के अलावा दिगर मौज़ूआत पर भी कसीदे कहे गए हैं, जैसे खुलाफ़ाए राशिदीन की मदह में मोमिन के कसीदे। चलिए दोस्तों, आप अहम पॉइंट को नोट करते रहिएगा। हैयत के एतबार से कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। जो हैयत होती है दोस्तों कसीदे की, तो हैयत के एतबार से कसीदे के जो पहले शेर हैं, पहले शेर के दोनों मिसरे क्या होते हैं?
ہم قافیہ ہوتے ہیں. یعنی غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے. غزل کا پہلا شعر جو کہ ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں. تو اسی طرح قصیدے کا پہلا شعر جس کی دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع کہا جاتا ہے. اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں مطلع کی مناسبت سے قافیے کی پابندی ہوتی ہے. آپ کو پہلا شعر یعنی مطلع والا اچھے سے یاد رکھنا ہے. قصیدے میں ایک سے زائد مطلع ہو سکتے ہیں، یہ بھی پوائنٹ اہم ہے. قصیدہ میں ایک سے، جیسے پہلا شعر مطلع اگر ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے دوسرا مطلع تیسرا مطلع ہو سکتا ہے. ایک سے زائد مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن غزل کی طرح وہ مطلع کے فوراً بعد نہیں ہوتے بلکہ قصیدہ کے مختلف اشعار کے درمیان پائے جاتے ہیں. رفعت تخیل، زور بیان، لفظی و معنوی صناعی، مبالغہ آرائی اور بلند آہنگی سے قصیدے کا اسلوب عبارت ہے. تو یہ سب قصیدے میں دھیان رکھنا ہے دوستو. رفعت تخیل، خیال جو ہے وہ بلند ہو، جو تخیل ہے جو سوچ ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. زور بیان ہونا چاہیے. لفظی و معنوی صناعی یعنی اس میں جو ہے لفظوں اور معنوں کو کیسے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے، باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کی جاتی ہے. اور بلند آہنگی سے قصیدے کا اسلوب کیا ہے؟ عبارت ہے. عام طور پر قصیدے کا کوئی نہ کوئی عنوان بھی ہوتا ہے جو قصیدے کے موضوع یا ممدوح کی طرف اشارہ کرتا ہے. موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی درج ذیل قسمیں ہیں. اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا دوستو. جو موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنے قسمیں ہیں وہ درج ذیل قسمیں ہیں. جیسے مدحیہ. مدحیہ مطلب جس قصیدے میں کسی کی تعریف کی جائے، بڑائی بیان کی جائے. مدحیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے. وہ قصیدہ جس میں کسی شخصیت کی مدح سرائی کی گئی ہے اسے مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں. یعنی جس میں کسی شخصیت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بڑائی بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں. ہجویہ. ہجویہ قصیدہ کسے کہتے ہیں اس پوائنٹ کو بھی آپ دیکھ لیجئے. وہ قصیدہ جس میں کسی شخص یا حالت حاضرہ کی برائی، مذمت یا ہجو کی گئی ہو. وہ قصیدہ ہجویہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس میں کسی شخص یا حالت حاضرہ کی برائی، مذمت یا ہجو کی گئی ہو. سودا کا جو قصیدہ ہے در ہجو میر زاہد یا تضحیک روزگار ہجویہ قصیدے کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے اسے حمدیہ قصیدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے اسے نعتیہ قصیدہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اور بزرگان دین کی مدح میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہا جاتا ہے. ان تمام پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا. مدحیہ قصیدے کی مثال: فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے درے دل پر دستک، در مدح نواب عماد الملک آصف جا. یہ سودا کا قصیدہ ہے دوستو. آیا عمل میں تیغ سے تیری وہ کارزار، دیکھا جسے نہ ترک فلک نے بروزگار. زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر. یہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں دوستو یہ ذوق کا قصیدہ ہے. اسی طرح نعتیہ قصیدے کا آپ دیکھ لیجئے مثال: شاہ جمال و حسن کے تیرے کہوں میں وصف کیا، ظاہر میں تو ذل خدا، باطن میں تو نور خدا. جلوہ تیرے دیدار کا ہے اس قدر فرحت فضا، حسن مقدس کو تیرے جس نے کہ دیکھا یہ کہا، صلی علی
صلی علی صلی علی صلی علی، یہ ذوق کا نعتیہ قصیدہ ہے۔ ہجویہ قصیدے کی مثال دیکھ لیجئے دوستو، ہے چرخ جب سے ابلقی ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست عنا کا بے قرار۔ قصیدہ تضحیک روزہ در ہجوے، یہ سودا کا قصیدہ ہے دوستو، جس میں اس نے گھوڑے کی ہجو بیان کی ہے۔ اب دوستو قصیدے کے اجزائے ترکیبی جو کہ اگزام کے لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے، آپ ان کے قصیدے کے اجزائے ترکیب کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ ملانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں جو پہلا ہے دوستو وہ ہے تشبیب۔ کیا ہے؟ پہلا ہے تشبیب۔ اب تشبیب کسے کہتے ہیں اس کو یاد رکھیں۔ قصیدے کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، قصیدہ کے شروع میں اصل موضوع کے بیان سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ تو تشبیب کا ایک دوسرا نام کیا پتہ چلا آپ کو؟ نصیب۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ تشبیب سے قصیدے کے اصل موضوع کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے۔ جو اصل موضوع ہوتا ہے دوستو قصیدے کا، اس سے پہلے تشبیب کہے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو اصل موضوع ہے اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے، فضا قائم کی جاتی ہے۔ دراصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں۔ جو اصل موضوع ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھانے کے لیے تشبیب کے اشعار کہے جاتے ہیں۔ ان ابتدائی اشعار میں بہار، شباب، حسن و عشق، پند و نصیحت اور اسی طرح حکمت و فلسفہ وغیرہ مضامین کو اصل موضوع سے قبل پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے تشبیب کے بارے میں پڑھا۔ اب دوسرا جو اجزائے ترکیبی ہے دوستو وہ گریز ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو دیکھیے گا۔ تشبیب کے بعد مدح سے پہلے، یعنی تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہتے ہیں۔ تشبیب کے اشعار کے بعد اور مدح کی اشعار سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ گریز کہتے ہیں۔ گریز قصیدے کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے۔ تشبیب و مدح میں منطقی ربط قائم کرنے کے تعلق سے اس کی خاص اہمیت ہے۔ اب تیسرا اجزائے ترکیبی ہے دوستو مدح یا ہجو۔ یا تو مدح کی جائے گی یا ہجو بیان کی جائے گی۔ یہ قصیدے کا اصل جز ہے۔ یہ قصیدے کا اصل جز ہے۔ مدحیہ قصیدے میں ممدوح کی شخصیت اور اس کے اوصاف کا بیان پرشکوہ انداز میں مبالغے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مدح میں ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہجویہ قصیدے میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق عیوب اور برائیوں کا بیان شدت اور مبالغے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب چوتھا جو ہے دوستو حسن طلب۔ قصیدے کے آخری حصے میں شاعر ایسے اشعار کہتا ہے جن کا مقصد ممدوح سے صلہ اور بخشش، اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے۔ یہ حسن طلب کا مطلب ہوتا ہے۔ آخری جو اجزائے ترکیبی ہے دوستو، اس حصے میں شاعر دعا ہے اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت و سلامتی، شان و شوکت اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اس لیے اس جز کو حسن طلب یا دعا کہتے ہیں۔ تو یہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہے دوستو، جو کہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ یاد ہونا چاہیے۔ حسن طلب کسے کہتے ہیں، دعا کسے کہتے ہیں، گریز کسے کہتے ہیں، تشبیب کسے کہتے ہیں، مدح یا پھر ہجوہ کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ خطابیہ قصیدہ دوستو، وہ قصیدہ دیکھیں، آپ نے تو ایک مدحیہ قصیدہ پڑھا اور اس کے بعد اجزائے ترکیبی آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد دیکھیے خطابیہ قصیدہ، وہ قصیدہ جس میں
तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते और किसी मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है उसे खिताब या कसीदा कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। खिताब या कसीदा आपने देखा दोस्तों, वो कसीदा जिसमें तमहीद या तशबीब के आशार नहीं होते और किसी मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है उसे खिताब या कसीदा कहते हैं। और इसमें जो है तमहीद वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि असल मौजू की तरफ रवा होते ही जो असल मकसद होता है, जो बराह रास्त खिताब होता है, वो शुरू कर दिया जाता है। लेकिन तमहीद या कसीदा में होता क्या है, उसमें पहले तमहीद बांधा जाता है, उसके बाद फिर असल मुद्दे की तरफ आया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो मैं आपको उर्दू में कसीदा निगारी की रिवायत जो है कैसे कायम हुई, कब कायम हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने देखा कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी जैसे तशबीब है, गुरेज़ है, मदह या हिज्व है, इसी तरह हुस्न तलब है, दुआ है, और इसी तरह जो है आपने हिजविया कसीदा के मिसाल देखा, नातिया कसीदा किसे कहते हैं, मदहिया कसीदा किसे कहते हैं, इनकी तारीफ़ पढ़ी आपने, हिजविया कसीदा, मदहिया कसीदा, और हैत के एतबार से कसीदे के पहले शेर को क्या कहते हैं, और कसीदे की जो है उर्दू, फ़ारसी और उर्दू में कसीदा किसे कहते हैं, और कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। और अगली क्लास में मैं आपको उर्दू अदब में कसीदा निगारी की रिवायत कैसे कायम हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको अगली क्लास में बताऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।